بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مشاہدے کو یا کسی کیفیت کو جو اتنی محسوس ہو، جس کا اتنا ڈیپلی احساس ہو کہ وہ احساس کے الفاظ میں ہی مشاہدہ بن جائے، مگر پھر اس کیفیت کو بیان کرنا الفاظ میں، اس مشاہدے کو بیان کرنا الفاظ میں کافی مشکل ہو جاتا ہے۔ کیفیت کی آنکھ سے دیکھنے میں تو سامنے کی بات لگتی ہے، مگر زبان بیان کرنے کی کوشش کرے تو الفاظ اس پائے کے ملتے ہی نہیں جو مشاہدے کو، جو اس احساس کے مشاہدے کو، اس کیفیت کو بیان کر سکے۔ تو بات یہ ہے کہ ہر شے جوڑے کی شکل میں ہے، تین موجود ہیں، تین کا وجود ہے، ایک وہ جو اصل ہے، باقی دو جو اسی ایک کے دو رخ ہیں۔ ایک اصل ہے، دو اس کے سائے ہیں، مگر حقیقت وہ ایک ہی ہے، اس ایک کے سبب دو وجود میں آئے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ جان کوئی ایک وجود ہے، جس وجود کا ایک جوڑا ہے، جس جوڑے کی دو شکلیں ہیں، ایک مرد ایک عورت، یعنی یہ جوڑا مرد اور عورت کسی ایک وجود کے سبب ہیں۔ وہ وجود موجود ہے اور وہی اصل موجود ہے، جو نہ عورت ہے نہ مرد ہے، مگر جو ہے وہی ہے۔ جوڑے ہر شے کے اس کی اصل کے سبب ہیں۔ زمین سے اوپر ہیں تو زندہ ہیں، زمین کے نیچے چلے گئے تو مردہ ہیں۔ زندہ اور مردہ کوئی ہے، زندگی اور موت جوڑا ہے، یہ دو ہیں تو کوئی ایک ہے جس کا یہ جوڑا ہے۔ دن اور رات جوڑے ہیں، نہ یہاں دن ہے نہ یہاں رات ہے، دن اور رات کے پیچھے کوئی ہے جس کا یہ جوڑا ہے۔ ہم یا تو دن کو جانتے ہیں یا رات کو جانتے ہیں۔ دن آ گیا رات آ گئی، مگر یہ کہاں سے آئی اور جہاں سے آئی وہ کون ہے؟ کوئی ایک ہے جس کے اندر سے دو یہ دن اور رات نامی وجود ہمیں نظر آتے ہیں، مگر وہ نظر نہیں آتا یا مشاہدے میں نہیں آتا جہاں سے دن اور رات آتا ہے۔ اور ان کے لیے رات بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں۔ کس کے اوپر سے دن کو اتار دیتے ہیں؟ اگر کوئی ایک ہے جس کے اوپر سے دن کو اتار لیتے ہیں تو اس کے اوپر سے رات کو بھی اتار لیتے ہیں، یعنی وجود ایک ہے، وہ وجود ایک ہے اور سبب ہے دن اور رات کا جوڑا بنانے کا۔ دن اور رات کو ملا دیا جائے تو ایک ہی سما بن جائے گا۔ جو جوڑا نہ ہو، جوڑا کا مطلب ہی یہ ہے کہ جسے جوڑا جائے، اور کسی چیز سے جوڑ کر جس میں اس کی اصل پہچان چھپی ہو۔ ذرا اب اس کو سمجھنا، یہ دیکھ کر میرے پاس اس سے آسان الفاظ نہیں، مجھے اس کو بیان کرنے میں ایکچولی الفاظ نہیں مل رہے جو بات سمجھا دیں، مگر شاید کچھ سمجھ آ جائے اس کو دیکھ کر۔ تم اللہ کا کیوں کر انکار کر سکتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ مثال کے طور پر سمجھو کہ یہ ایک ہے، یعنی انسان ہے، یہ ایک ہی رنگ میں ہے اور یہی اصل ہے جو ہے۔ یہ مادی نظروں سے، یعنی مشاہداتی نظروں سے، یعنی مشاہدہ جس کا ہو سکے اس حالت میں تب نظر آئے گا جب اس کو ایک سبب دیا جائے گا۔ سبب دنیا کے لیے
دیے جاتے ہیں چیزوں کو وجود میں دکھانے کے لیے، جبکہ وہ اپنی اصل شکل میں ان آنکھوں کے ساتھ دیکھی نہیں جا سکتی۔ جب آنکھیں یہ ہیں کہ سامنے ہیں تو شاید دیکھنے کے قابل ہو سکے تو اس کو سامنے آنا ہوگا، مگر دکھے گی نہیں۔ جان موجود ہے مگر دکھے گی جب اس پہ کوئی شے ڈال دی جائے، اس پہ لباس ڈال دیا جائے، یا مرد کا یا عورت کا، تو یہ ایک ہی رنگ، ایک ہی لہر موجود تھی جو اصل ہے۔ اب اس کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس کی حالت یہ ہو گئی جس سے کہا جانے لگا کہ یہ زندہ ہے۔ اس دنیا میں یہ اس حالت میں زندگی کی علامت ہے، مگر بات یہ بھی ہے کہ یہ اس علامت کے جوڑے کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ تب پورا ہوگا جب یہ عمل الٹ جائے گا، اور اب اس کی حالت الٹ گئی۔ پہلے زندگی میں زندہ تھا، اب موت میں زندہ ہے، اور دنیا میں یہ پھر سے ویسا ہی ہو گیا جیسا دنیا میں آنے سے پہلے تھا۔ زندگی میں، موت میں، دنیا میں آنے سے پہلے، دنیا سے جانے کے بعد، اس کے پیچھے کوئی ہے۔ یہ دنیا میں ہی ہے جس پہ یہ حالتیں آ رہی ہیں، حالتیں بدل رہی ہیں، اور دنیا نام وہی ہے، بس کیفیت بدل گئی۔ کسی ایک ہی وجود میں وہ موجود ہے، کسی نہ کسی شکل میں، تو پھر وہ دوبارہ اسی حالت میں واپس آ گیا کہ رنگ ایک ہو گیا۔ یہ بات سمجھ جائیں گے سب انسان، کیونکہ تب غیب سب پہ آشکارا ہو چکا ہوگا۔ تو پوچھیں گے اپنے رب سے جہنم میں جانے والے، بس ہم نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا، بس کیا نکلنے کی بھی کوئی راہ ہے؟ یہ 2 بار کی موت، 2 بار کی زندگی ایک ہی نفس کو آنی ہے۔ نفس ایک ہے، حالتیں مختلف اختیار کرتا رہتا ہے، اور حالتیں کیفیت ہیں، کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ اچھائی کی کیفیت جنت میں نعمتیں بڑھاتی جائے گی، ہر نیکی کا ایک جوڑا ہوگا، مگر جڑ اس جوڑے کی وہ نیکی ہی ہے۔ ہر گناہ کا ایک جوڑا ہوگا، مگر جڑ اس گناہ کا وہی گناہ ہے۔ تو جوڑے جوڑے ہی ہیں، جوڑے ہوئے ہیں، 2 چیزوں کو ملا کر جوڑ دیا گیا ہے کسی ایک حالت میں، جو وقت کے ساتھ بدل کر کبھی دایاں ہوتا ہے تو کبھی بایاں، مگر دایاں اور بایاں کسی ایک کا ہے، وہ ایک ہی اصل ہے۔ تمہارا اپنا بھی کوئی اصل ہے، وہی اصل سزا یا جزا پائے گا۔ کوئی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، یہ اس چیز کے 2 نام ہیں۔ اس چیز کے استعمال کو اگر نیگیٹو طریقے سے یوز کرتے ہو تو وہ غلط ہو گیا، اس کے استعمال کو اگر صحیح طریقے سے یوز کرتے ہو تو وہ اچھا ہو گیا۔ چیز بہرحال موجود ہے، وہ اپنی اصل میں اچھی نہ بری، اچھائی اور برائی ہٹا کر اس کی اصل شکل دیکھنا ہی عرفان ہے، معرفت ہے، تصوف ہے اور صوفیانہ انداز ہے۔